جنت اور دوزخ میں کس کی کثرت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادتی غریبوں کی نظر آئی، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو دوزخیوں میں کثرت عورتوں کی نظر آئی۔ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایہ تھامے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہوں گے یا بے ہوش ہی نہیں کیے گئے ہوں گے، بلکہ انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کا بدلہ ملا ہوگا۔ صدقہ کرتے رہا کیجیے۔ اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو موت آئی تو کسی نے کہا، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اس حال میں فوت ہوا، کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نہیں جانتے کہ اگر اللہ پاک اس کو مرض میں مبتلا فرماتا تو اس کے سبب اس کی برائیاں مٹائی جاتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے۔ جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا، بہترین صدقہ تمہاری وہ بیٹی یا بہن ہے جو طلاق یا بیوہ وغیرہ ہونے کی وجہ سے لوٹ کر تمہارے پاس آ گئی ہو اور اس کے لیے تمہارے سوا کوئی کمانے والا بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، وہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر بھی ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔